وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18 سے 24، حصہ دوم، درس نمبر 947. آج کا موضوع، کیا ہم سب راستہ بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے. ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا. لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون. بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو لوگ ایمان لائے
اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18۔ ومن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ تھا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا وہ جو افترا کرتے تھے، یعنی جو جھوٹ وہ باندھتے تھے وہ ان سے ضائع ہو گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کر لی۔ اولئک اصحاب الجنت، وہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ افلا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ سامعین اکرام، بالکل ہمارا دیکھیں، یہ جو آیات میں نے تمام پڑھی ہیں 18 نمبر سے لے کر آیت نمبر 24 تک، اس میں دو فریقوں کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں میں سے ایک ہم ہیں جو بھی ہیں۔ تو اس بات کو یعنی تھوڑا سا آپ سیریس لیں اور ڈھونڈیں آپ کون سے گروہ میں ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک گروہ جو ہے وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آج ہم اجتماعی طور پہ حق جو کہ قرآن ہے، حق جو کہ رسول کا طریقہ ہے، کیا اس کو سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ اور یعنی اندھا اور بہرا، ایک فریق جو ہے اندھا اور بہرا ہے۔ اعمی والاصم، بہرا، اندھا اور بہرا۔ دیکھیں، ہم آج حق سے اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ اور میری دیکھیں آپ سے کوئی خاص کوئی دشمنی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسی کڑوی کسیلی باتیں کروں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی ہوگی۔ اور آپ اگر آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، آپ سے مطلب میں یہ پوری قوم جو ہے امت مسلمہ، یہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور حق سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
یہ بڑے بڑے مسائل ہیں سامنے کرو. مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع. تو دیکھیں یہاں اعمیٰ اندھا، تو حق تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہاں جو ظاہر ہے اس پہ ہم اس لیے فریفتہ ہیں اور محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم اس سے محبت کیسے کریں، کیسے دل لگائیں؟ تو بھیا یعنی یہ تو ایک بے وقوفی کی بات ہے. آپ یعنی ظاہر کے پیچھے طاقت کو دیکھیں، اصل تو وہ ہے خلاق، بلا وہو الخلاق العظیم. تو ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، اور ہر ذرے کے پیچھے، ہر تخلیق کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. انڈا ہے، ایک خاص 37 ڈگری میں آپ اس کو رکھیں، گرم رکھیں تو اس سے کچھ دنوں بعد چوزا نکل آئے گا. یہ کون ہے؟ یہ انتظام، یہ انڈے کے اندر چوزا کون بناتا ہے، اس کی ٹانگیں کون بناتا ہے، اس کی آنکھیں کون بناتا ہے، اس کی چونچ کون بناتا ہے، سارا آپ دیکھ لیں نا. وہ بالکل چوزا جو ہے کتنے پیارے ہوتے ہیں چوزے، جو فوراً نکل آتے ہیں. بس ایک دو دن کے چوزے بڑے پیارے لگتے ہیں. بعض اوقات ان کو رنگ بھی دے دیا جاتا ہے مختلف، اور بازار میں بیچتے ہیں بچے وغیرہ، اسے کھیلنے کے لیے بھی لیتے ہیں. تو یہ انڈے سے بچہ کس نے نکالا؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ چوزا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں کہ اس کو بنایا کس نے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں، تمام تخلیقات کو دیکھ لیں، وہ ہر ورق سبز معرفت دفتر معرفت کردگار، ہر سرسبز پتا جو ہے اللہ کی معرفت کا دفتر ہے. تو دیکھیں اللہ تو ہے. آپ خود اپنی پیدائش کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، آپ کیا چیز تھے ابتدا میں؟ یہ آپ کو معلوم ہے؟ اس حقیر پانی کی ایک بوند سے آپ نے نشو و نما پائی ہے، اور آپ کو اسی سے بنایا گیا ہے. حقیر پانی کی بوند سے، جس کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے آپ کو بنایا گیا ہے. پھر 9 مہینے آپ کی پیٹ میں پرورش کس نے کی ہے، شکل کس نے بنائی ہے، اعضاء کس نے بنائے ہیں، یہ ساری ایک تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری. اپنے آپ کو دیکھ لیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اندر بھی میری نشانیاں موجود ہیں، تمہارے اپنے اندر. کیا تم سوچتے نہیں ہیں؟ یعنی آپ دیکھ لیں، بچہ چند سالوں میں، یعنی 18 سال میں وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور یہ حالت بدلتی رہتی ہے. آپ کے پاس شاید اپنے بچپنے کی تصویر ہو، میرے پاس بھی ایک تھی، پتہ نہیں کہاں گئی. 4 سال کا، 3-4 سال کا بچہ میں تصویر میری موجود تھی، ابھی بھی شاید کہیں ہو پڑی ہو. تو آپ خود دیکھ لیں، اس حالت سے اس حالت میں. اب میری عمر مثال کے طور پہ 65 سال ہونے والی ہے، اور آپ جس عمر کے بھی حصے میں، آپ کو اس کیفیت سے آج کی کیفیت تک کون لایا، کون آپ کی برابر پرورش کر رہا ہے. آپ کے جسم میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے ہے، اللہ کی قدرت ہمارے سامنے ہے. وہ ہمارے شیخ ایک ضرب المثل پشتو کی بڑی اچھی پسند کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پشتو کی بعض ضرب الامثال تو اچھی نہیں ہیں، بعض اچھی ہیں. تو ان اچھیوں میں سے ایک یہ تھی کہ خدای چالی دل نے دیکھو پا قدرتوں نے پیجنی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ 18 نمبر سے 24 نمبر تک آیت میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہرا کر لیا ہے،
حق سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یہ ہم ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کیوں آیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دین اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرکزی دعوت ان کی ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ نو، نہیں جانتے۔ ایمان کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان سوالوں کے سرسری جوابات آپ کے پاس ہوں، لیکن وہ کتابوں سے آپ پڑھ دیں گے مجھے، میں تو بات تو وہ ہے جو آپ سمجھ کے مجھے بات کہیں کہ ہاں ایسا ہے، حقیقت ایسی ہے، دیکھو اس کی یہ دلیل ہے، قرآن سے اور حدیث سے یہ دلیل ہے، یہ جوابات ہیں اور اس کے پیچھے یہ دلائل ہے۔ دلائل سے آپ مجھے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ 18 نمبر آیت سے 24 نمبر تک دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ میں سے ہم ضرور ہیں، کم از کم ایمان والے گروہ میں سے ہم نہیں ہیں۔ اگر ہوتے، یعنی آیت نمبر 23، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا، اس میں سے تو ہم نہیں ہیں۔ کیوں کہ جنت تو متقین کے لیے بنی ہے، اعدت للمتقین۔ ہم تقوی سے دور ہیں، لباس تقوی ہم نے نہیں پہنا، ہم نے تو نافرمانی کا ایک لباس پہنا ہوا ہے، وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ جو گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دو لوگ ہیں نا، خاتون خانہ ان کا میاں جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جس کو چاہیں، جیسا چاہیں اور جس طرح چاہیں ہم زندگی گزاریں گے آپس میں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، چک چک و بھڑ بھڑ، چک چک و بھڑ بھڑ، نان ایشو۔ خاوند بس معمولی بات پہ موڈ بگڑ گیا، بیوی بیگم صاحبہ کا موڈ بگڑ گیا، نان ایشو۔ شرعی کوئی عذر نہیں ہوتا، شرعی وجہ نہیں ہوتی حقیقت میں، بس یہ ایسا 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 بس آپ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی ان دونوں میں سے ایک ہوں۔ تو دیکھیں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، سورہ ہود مرکزی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر واقعاتی شہادتیں پیش ہوں گی، اس کے بارے میں تو اسی وقت بات کریں گے، لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی 1 سے لے کر 24 تک یہ مضمون، اور یعنی یہ ایک مضمون ہے، مدعا، دلائل، اور اس کے بعد جو ہے تاریخی واقعات۔ یہ بعض بڑی صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے، چھوٹی میں نہیں، بڑی صورتوں میں۔ چھوٹیوں میں بھی بس تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ تقریباً یہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کے بعد یہ جو چند آیات ہیں 18 نمبر سے 24 نمبر تک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 فریقوں کا حال بیان کیا ہے، اور آپ سن رہے ہیں نا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ سوچنا چاہیے، تذکر، سمجھنا۔ سمجھ سے تو ہم کام نہیں لیتے، ایک بات تو بالکل واضح ہے، دین میں سمجھ سے ہم کام نہیں لیتے، ہاں دنیا کا کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہنڈیا آپ پکاتی ہیں تو خاتون خانہ جب ہنڈیا پکا رہی ہے یا مرد پکا رہا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ سوچ سمجھ کے سارے مسالے، سارا ریسیپی کو فالو کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ چاول اگر آپ نے پکانے ہیں، پلاؤ پکانا ہے، سادے چاول، تو آپ پہلے چاولوں کو بھگو دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ٹھنڈا پانی ڈالا، اس میں ڈائریکٹ چاول ڈال دیا اور چولہا جلا دیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ریسیپی کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کامیابی کے لیے آیا ہے، اب کامیابی کی ایک ریسیپی ہے، اور وہ ریسیپی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
قرآن وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور دیکھیں دو فریقوں کی، مثل الفریقین کالاعمی والبصیر۔ بہرحال کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ خیر میں شروع سے ذرا مضمون شروع کرتا ہوں آیت نمبر 18 سے، تاکہ تھوڑا سا آگے بڑھا جائے۔ اب آیت نمبر 18 میں سب سے بڑے ظالم کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ بس یہ ظلم ہے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے۔ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، بہت ہی افسوس سے، آج کل کے حالات کے تناظر میں ایک تو بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے تو ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ پھر قرآن میں سوچ و بچار، یہ تدبر، تفکر، یہ بھی ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وقت تو دیکھیں ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل ہے۔ اب آخرت کی کامیابی کی بات تو یعنی قرآن تو آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے، وہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آپ دیکھ لیں، میں ذرا یہاں ٹھہر جاتا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں کتنا ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت ہے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہ اہمیت ہے کہ ہم خود ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ثواب کے لیے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، بات ختم۔ اور قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو لازمی سمجھتے ہیں کہ ناظرہ پڑھ لے، یا بعض اوقات بچے کو آپ قاری صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں حسن قرأت کے لیے، یا بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ لیکن بس آپ کا یعنی رویہ قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ خود آپ نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، اور قرآن کی واجبی سی تعظیم ہے، واجبی سی، اس کی طرف پیٹ نہ کرو، یہ نیچے نہ رکھو، اوپر رکھو، اینڈ دیٹس آل، بات ختم۔ قرآن میں ہدایت یا اس کی طرف رجوع یا اس میں ہدایت تلاش کرنا یہ نہیں ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام آیت نمبر 18 کی، اور اس میں ایک صفت کو اللہ تعالیٰ بہت برا کہہ رہا ہے کہ تم اے انسان، تم مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ تم تو بہت بڑے ظالم ہو، اور تم جھوٹ بول رہے ہو، اور قیامت کے دن بھی جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم پہ لوگ گواہی دیں گے، گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹا شخص ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو بڑے ظالم ہو۔ دیکھیں آیت نمبر 18، تھوڑا ٹیکسٹ کو دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور پھر آخر میں کون ہے یعنی وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب تھوڑا سا اللہ پہ جھوٹ کی اگرچہ وضاحت تو ہے آگے، یصدون عن سبیل اللہ، یعنی یہ جھوٹ کی یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ پہلے میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یصدون عن سبیل اللہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو پہلی صفت ہے یصدون عن سبیل اللہ، آج کا مسلمان میں آپ کو بعض اوقات کہتا ہوں سب سے بڑا مجرم ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہے اور 8 ارب کی دنیا ہے، یہ 6.5 ارب کو اس نے اپنے عمل سے روکا ہوا ہے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے۔ یصدون عن سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کوئی عملی نمونہ، عملی تفسیر تو نہیں پیش کر رہے، عملی شہادت تو نہیں دے رہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ وہ آپ جیسے مسلمان یعنی اخلاق میں، ظاہری اخلاق میں بعض مسلمانوں سے بعض کافر اچھے ہوتے ہیں، وہ جن کو یورپی تہذیب نے ڈسا ہوا ہے نا، وہ آ کے یہاں بڑی تعریف کرتے، بڑے ایماندار ہیں،
بڑے امانت دار ہیں اور بڑے سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے. میں نے قصے پڑھے ہوئے، لوگ آتے بھی ہیں. آپ نے تو ان پہ ایمان لایا ہوا ہے کہ وہ اصل میں تو وہ ہیں. تو بہرحال میں تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ غافل ہیں، آپ بھی غافل ہیں. یصدون عن سبیل اللہ کی میں بات کروں، یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں ہم خود بھی رک گئے ہیں. ہم اسلام میں ہم نے بہت سے ٹیڑھ ڈھونڈے ہوئے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جھول ہم ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھ. یبغونہا، تلاش کرتے ہیں اس میں کجی. اللہ، اور کجی پیدا کی بھی ہے سامنے کرام. بہرحال یصدون عن سبیل اللہ کی میں بات جو روکتے ہیں، یہ دیکھیں ظالم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی، بجائے اس کے کہ میں تفصیل کروں، اللہ تعالیٰ خود ہی وہ بتایا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ تو خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے. یصدون عن سبیل اللہ. چاہیے کہ مخلوق اللہ کی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے. آج مسلمانوں کو یہ فریضہ اور یہ ڈیوٹی، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو یہ تو ہم نہیں کرنے کے لیے تیار، ہم خود رک گئے ہیں. دیکھیں اس میں یعنی اگر آپ کی توجہ میری طرف برابر ہو تو یہ مضمون سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے. دو منزلیں ہیں. انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو دو راستے ہیں اس کے سامنے، ایک دنیا کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ. ہم لوگوں نے اللہ کے راستے کو قبول نہیں کیا ہے. کیوں؟ کہ ہماری منزل تو دنیا بن گئی ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، ہمارا مطلوب بھی دنیا ہے. جبکہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کا مقصود بھی اللہ ہو، اس کا محبوب بھی اللہ ہو، اس کا مطلوب بھی اللہ ہو. لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ. یہ تین جملے اگر آپ اس پہ یقین کر لیں تو پھر آپ رب کی بندگی کر سکیں گے. معبود، اللہ پھر آپ کا معبود بن جائے گا. لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کو محبوب نہیں ہے، اللہ آپ کو مطلوب نہیں ہے، تو ایک جملہ میری طرف سے سن لیں کہ آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. پھر تو جو چیز آپ کو مقصود ہوگی اس کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوگا. آج دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. دنیا ہماری منزل ہے. اصل کامیابی ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم بولتے ہیں اللہ پہ. اللہ کہتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے. اولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اپنے رب کے راستے پر چلتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے اخبتوا الی ربہم، جو رب کے سامنے جھک گئے. تو وہ کامیاب لوگ ہیں. لیکن ہمارا کہنا کیا ہے؟ عملی طور پہ ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اے انسان، دنیا تمہاری اصل کامیابی کی جگہ دنیا ہے. یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے اور ہمارا نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ ہمارا کوئی مطلوب ہے سوائے دنیا کے. اور تھوڑا سا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سوچیں اس بات پہ سوچیں. میں اپنے بارے میں سوچوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہمارا مقصود واحد دنیا نہیں ہے؟ کیا ہمارا محبوب صرف دنیا نہیں ہے؟
کیا ہمارا مطلوب صرف دنیا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا. بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.